کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو سیاست میں اب رائز کرتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں عمران خان جو ہے یہ رائز کریں گے، جیل سے نکلیں گے؟ جی ہاں، جیل میں نے بتایا نا اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. اچھا. ہاں، جس دن اپنی ضد سے ہٹیں گے باہر ہوں گے. اور ان کا ستارہ اتنا مضبوط ہے کہ انہیں جیل میں بند کیا ہی نہیں جا سکتا. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ پی ٹی آئی والے ہیں یا آپ تو کہیں پی ٹی آئی کی نہیں. میں بالکل نہیں، کیونکہ میں اتنی زندگی صحافت میں گزری ہے میری، تو میں کسی کے حق میں نہیں، میرا کوئی نظریہ نہیں ہے پولیٹیکل. اچھا. میں نے جو ہے ہمیشہ لالٹین پہ مہر لگائی ہے. لالٹین کیا؟ جماعت اسلامی؟ جماعت اسلامی. اچھا، آپ نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے 5 مرحلے ہوں گے، جی، جن میں سے 3 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، اب 2 مرحلے باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد عمران خان رہا ہو جائیں گے. جی، مجھے بتائیے گا وہ 3 مرحلے کون سے ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں؟ دیکھیے پہلا مرحلہ ہم پلوٹو لیڈر کہتے ہیں، ہماری ہسٹوریکل ایسٹرولوجی ہوتی ہے، اس میں خاص قسم کا لیڈر ہوتا ہے جو جا کے نظام کی جڑ کو ٹکر مارتا ہے، جیسے نیلسن منڈیلا تھا، جیسے آپ عمران کی بات کر لیں، بھٹو کی بات کر لیں، ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر لیں، یہ پلوٹو لیڈرز ہیں جا کے نظام کی جڑ میں ٹکر مارتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ. یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ نظام، چونکہ نظام سیٹرن ہے، زحل ہے، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کی بہت مائٹ ہوتی ہے، اس سے آپ ٹکر مارتے ہیں تو نظام آپ کو اٹھا کے نظروں سے اوجل کر دیتا ہے، آپ کو جیل میں بھیج دیتا ہے، نظروں سے یہ ہسٹوریکل ایسٹرولوجی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی. نظروں سے اوجل کر دیتا ہے، آپ کو کیس بنا دیتا ہے، آپ کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. ٹھیک. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جب لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں، نظام غلط ہے، بندہ ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تیسرا مرحلہ تو وہی نہیں. لوگ ہیں نا اس کے حق میں، نہیں ہیں لیکن کھڑے تو کوئی نہیں ہوئے. لیکن حق میں تو ہیں، جیسے ہی اب پھٹے گی تو کھڑے ہو جائیں گے. ہاں، تو کھڑے ہیں نا ہم سارے. ہاں. تو اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جب جسے ہم مرحلہ کہتے ہیں تھکن کا، نظام بھی تھک جاتا ہے، ٹکریں. چوتھا مرحلہ نظام کو ٹکریں اتنی لگتی ہیں کہ وہ بھی تھک گیا اور اس میں کریک آ گئے، اور جو بندہ نظام کے ساتھ ٹکر مار رہا ہے نا، لیڈر جو ہے، پلوٹو لیڈر جو ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے. پھر آخری اور 5واں مرحلہ آتا ہے جب دونوں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں. نظام بھی کریک ہو چکا ہے اور دونوں میں ایک فٹیگ سٹیج کہتے ہیں اس کو، فٹیگ آ گئی ہے، تھکن آ گئی ہے. اس میں وہ کچھ لو اور کچھ دو کر کے تو وہ بندہ باہر آ جاتا ہے، جیسے نیلسن منڈیلا نے 27 سال لیے. اچھا، آپ نے کہا کہ عدلیہ مضبوط ہوگی اور عمران خان کی رہائی عدلیہ کے ذریعے ہوگی. عدلیہ کے ذریعے ہی ہوگی، بظاہر ہو چاہے شکلن ہو. ہاں، لیکن ہمارے تو ابھی 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ آج کی ہماری عدلیہ جسٹس منیر سے بھی گئی گزری عدلیہ اتنی نزیہ ضرورت کے آگے پہنچ گئی، تو وہ کیسے مضبوط ہوگی اور وہ کیسے عمران خان کو رہا کرے گی؟ دراصل بات یہ ہے کہ 2026 ایک نئے دور کی دستک ہے، اس میں پوری دنیا چینج ہو رہی ہے. 2018 میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اگلے 9 سال جو ہے اس میں زندگی میں نئے نارمل آ جائیں گے، کیونکہ ایج آف ایکویریس آ گئی ہے. دنیا نے ایک گھر بدلا ہے، پوری دنیا نے ایک گھر بدلا ہے اور دنیا ایکویریس میں آ گئی ہے. اب پچھلے 2500 سال میں دنیا گھر بدلتی ہے، 2500 سال بعد. تو 2500 سال میں وہ پائسس میں تھی جہاں مذہب سے لوگوں کو کنٹرول کیا گیا، پاور سے لوگوں کو کنٹرول کیا گیا، کنٹرول کیا. یہی سارا دور ہے نا پچھلے 2500 سال کا، جب مذہب آئے، جب یہ نظام آیا، امپیریلزم آیا، اب وہ شکل بدل گئی اور یہ بدلی 2019 میں. 2019 کے بعد اب دیکھیں دنیا وہ نہیں ہے 2019 سے پہلے والی، پوسٹ کووڈ ایرا. فرق ہے نا، فرق ہے، بالکل فرق ہے. اگر آپ غور کریں تو بالکل فرق ہے. تو اسی طرح سے 2000 جو چیز جس کی بنیاد رکھی تھی نا 2018 نے، اس کے اوپر عمارت تعمیر ہونا شروع ہوگی 2026 میں. اب وہ دور گزر گیا ہے. اب سیٹرن اور نیپچون دونوں اکٹھے ایریز میں بیٹھے. ایریز کے تمام لوگ جو ہیں ان کی اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن آئے گی اور ایریز سے سٹارٹ ہوتا ہے بروج کا سلسلہ. سو ساری دنیا اگلے 9 سال میں بدل جائے گی. کوئی سنگل سپر پاور نہیں رہے گی. یہ سپر پاور آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی جو اس وقت ہے. چین بھی نہیں رہے گا. چین رہے گا، رشیا رہے گا، ترکیہ رہے گا، ایران رہے گا. پاور جو ہے یہ مغرب سے مشرق کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. پاکستان
पाकिस्तान भी रहेगा। शिफ्ट मशरिक में हो गया ना, मशरक में हो गया। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, मगरिब का दौर खत्म अच्छा 2026 से। अब 2000 देख लें मगरिब अपने हाथों से खुद ही आपको अपनी खत्म होता होगा और मशरिक एकदम उभरेगा। ट्रम्प साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ट्रम्प साहब के पीछे जो लोग हैं, अच्छा वो उनके एस्टैब्लिशमेंट जो है, अच्छा मुझे ये ट्रम्प बताइएगा कि अमेरिका ईरान में कोई मुआहदा हो जाएगा या फिर से जंग होगी? देखिए जो अमेरिका और के जब हमने हम इनके मुल्कों के सितारे पढ़ते हैं। हाँ अमेरिका के हमने बात की, अमेरिकन अपने जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने कहा कि हमारा 250 साल में अब हमारा प्लूटो रिटर्न है, अब हम पर बुरा वक्त आने वाला है। हम्म, और वो दे आर प्रिपेयर्ड कि उनकी अब बुरा वक्त आने वाला है। ईरान इज अ राइजिंग पावर सितारों के हिसाब से, दुनिया में क्या हमें नहीं पता। हम्म, एक जोरदार आखिरी बड़ा हमला ईरान पर होगा, हम्म, उसके बाद ईरान जीत जाएगा, ईरान हारेगा नहीं किसी सूरत। मैंने उसके जितने भी उसके हमारे पास आए जायचे, रेवोल्यूशन के बाद से आया, रेवोल्यूशन से पहले का आया, रजा शाह पहलवी, बड़े जायचे मैंने ईरान के बनाए कि कहीं इसकी हार दिखाई दे। किसी जायचे में ईरान की हार नहीं। लेकिन अभी एक बड़ा हमला, क्योंकि तकब्बर और गरूर की नफ्सियात होती है, पावर की नफ्सियात है। जैसे अमेरिका है वो एक सुपर पावर है, तकब्बर है, मगरूर है, उसकी नफ्सियात है, वो सोच ही नहीं सकता है कि दूसरा इतना ताकतवर होकर मुझे गिरा सकता है। वो अब एक मैं आपको एक छोटी सी कहावत सुनाती हूँ। एक सांप था, उसको एक जमीन पे पड़ा हुआ खंजर था, उसे चोट लगी, सांप को बहुत गुस्सा आया, उसने ना अपने आप को खंजर के गिर्द लपेटा और उसे जोर से दबाया कि मैं खंजर को खत्म करता। हुआ क्या? वो कट के मर गया। ये तकब्बर की नफ्सियात है। तो अब ये आप समझ लीजिए अमेरिका सांप है और ईरान वो खंजर है। अच्छा और ये बताइएगा पाकिस्तान का जब आप देखते हैं सितारे जी, तो पाकिस्तान अगले 10 सालों में आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए पाकिस्तान जो है ना ये रहने के लिए बना। पाकिस्तान के बारे में बरकत अली साहब ने कहा रहने के लिए बना है। रहने के लिए बना है। और इसके बारे में लोग कहते हैं जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का जमजम का कुआं है, इसे जितना लूटा दुनिया ने, जितना खाया, ये चलता रहेगा, ये अल्लाह का हुक्म है। पाकिस्तान को जमजम का चश्मा कहते हैं। तो पाकिस्तान रहने के लिए बना है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये हमारे आप देखें एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है, इसराइल पीछे है, चारों सरहदें हमारा कोई अफगानिस्तान वाला मामला हल हो पाएगा? अफगानिस्तान वाला तो नहीं, मुझे इंडिया के साथ मामलात जो हैं ये सख्त दिखाई देते हैं। सख्त? हाँ जी, इंडिया के साथ हो सकता है कोई स्ट्रगल, कोई जंग, कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई सिलसिला दोबारा इंडिया भारत से जंग हो सकती है? जी हो सकती है, क्योंकि हमें वो बॉर्डर वैसे क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें वो बॉर्डर रेड अलर्ट दिखाई देता है सितारों में। और ये आप कितने अरसे तक आपको दिखाई साल दे? एक यानी एक साल में लगेगा एक साल में एक हमारी और भारत की एक और जंग हो सकती है सेटल होने के लिए, फिर हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा साल जो है ये टेंशन का है टेंशन और इसमें जंग हो सकती है, पॉसिबल है, बिल्कुल। इसके बाद हम सेटल हो जाएंगे। उसके बाद और settle अफगानिस्तान क्योंकि अब मशरिक ने उभरना है तो यहाँ पे जितना गंद है उसकी सफाई तो होगी। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान यानी कि उस तरह से जंग नहीं है इंडिया पाकिस्तान वाली, लेकिन ये हालात ठीक होते होते होंगे। फौरी तौर पे मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। और अरब मुल्क जो हैं ये अमरीकी तसल्लुत से निकलेंगे? अरब मुल्क का जो हमने साल के शुरू में कहा था, हमने कहा था कि हमें उस वक्त जंग का नहीं पता था। हमने कहा था कि ये जो एरिया हमें दिखाई देता है, लगता है कि ये टूट फूट का शिकार होगा, न्यू मिडल ईस्ट ऑर्डर, ये मैंने कहा था, नया ऑर्डर आएगा। और अब हमें लगता है कि वो जो हमें सितारे दिखाई देते हैं उसका मतलब ये है कि अमेरिका यहाँ से निकल रहा है। आलिया नज़ीर साहबा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपके सितारे सही जगह नहीं बैठे, आपकी बातें सही नहीं निकली, बहुत हैं, एक दो नहीं, बहुत हैं, और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मुझे बताइएगा कि क्यों आप उस वक़्त वो सितारे, वो ज़ुहुल मुश्तरी में मुश्तरी, अतारद में अतारद, राहु में राहु, आपको क्यों धोखा मिला इन चीज़ों से? ठीक, या हिसाब किताब में क्या घोटाला हो गया? ठीक।
2018 سے پہلے آپ نے غالباً کہا تھا کہ عمران خان تیسری شادی نہیں کریں گے. میں نے کہا تھا عمران خان تیسری شادی کریں گے. یہ میں نے منصور علی خان کے شو میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. عمران خان تیسری شادی کریں گے اور اس کے بعد وزیر اعظم بنیں گے. آپ نے کہا تھا عمران خان تیسری شادی کریں گے. جی ہاں. یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہیں کہا تھا. نہیں منصور علی خان کا شو آپ دیکھ لیجئے 2018 میں وہ مجھے بلاتے ہوتے تھے ہمیشہ نئے سال پر. تو انہوں نے عمران خان کا پوچھا. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو وائی اینڈ ہاؤ. مجھے لگتا ہے کہ یہ تیسری شادی کریں گے اس کے بعد وزیر اعظم بنیں گے. میری ٹیم کو میں ربڑ کی گولی ماروں گا منوسو. اس کے بعد میں نے ایک اور بات کی تھی وسیع شاہ کے شو میں. یہ اس وقت ہوا تھا جب ان کی ریحام خان سے شادی ہوئی. تو وسیع شاہ نے ایک مہندی والا سیٹ بنایا اور مجھے اس میں بلایا. عمران خان کی شادی ہے تو بتائیں شادی کیسے چلے گی. میں نے کہا یہ شادی جو ہے یہ ہوئی ہے نومبر میں اور اگلے نومبر سے پہلے ختم ہو جائے گی. اس پر بڑا لوگوں نے بیڈ کامنٹس دیے کہ یہ کیسے آپ مہندی کے شو میں بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہیں یہ وہ. لیکن کیونکہ عمران کا نے خود اپنے ہینڈ پرنٹس مجھے دیے. عمران خان نے ہاں جی اپنے ہاتھ سے اپنی ڈیٹ آف برتھ اصل لکھ کر دی ہوئی ہے. اس لیے تو اب یہ جو بشرا بی بی صاحبہ والی شادی یہ چلے گی. بشرا بی بی والی جب شادی ہوئی نا اب جب یہ پاور میں تھے تو اس وقت ہر چینل پہ یہی بات چل رہی تھی یہ شادی کانٹریکٹ ہے یہ نہیں چلے گی یہ ختم ہو جائے گی. میں نے کہا تھا کہ یہ شادی چلے گی چاہے یہ الگ الگ بھی رہیں. فارمل ڈائیورس نہیں ہے. چاہے آپ کانٹریکٹ سمجھ لیں جو مرضی کہہ لیں. جیسے ہمیں ریحام کے ساتھ طلاق دکھائی دے رہی تھی ان کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہی. سامیہ سے میں نے پوچھا تھا سامیہ خان صاحبہ سے کہ وہ کہتی ہیں مجھے ڈائیورس دکھائی دیتی. وہ اپنا علم ہوتا ہے ایک. دوسرا ہو سکتا ہے ان کے پاس صحیح ڈیٹ آف برتھ نہ ہو. یہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ کا ذائچہ اور ڈیٹ آف برتھ اپنے ہاتھ سے لکھ کر آپ کو دی تھی. اچھا اور کس نے آپ کو دی ہے بڑوں میں سے اپنے ہاتھ کا ذائچہ؟ اور یہ ایکچولی الاؤ نہیں کرتے لوگ. عمران خان کا اس لیے بتا دیتی ہوں کہ عمران نے مجھے الاؤ کیا تھا. اچھا ہاں میں نے میں ویسے چلو پوچھتا ہوں نواز شریف صاحب کا اب عملی کوئی رول نظر آتا ہے؟ نواز شریف صاحب کا نہیں. نواز شریف صاحب کا جب یہ امت خلیفہ بننے کا ان کا وہ ایک چل رہا تھا 1999 کی بات ہے جنوری میں جنگ والوں کے نہیں مجھ سے لکھوایا تھا ایک آرٹیکل کہ بتائیں یہ جو بنیں گے کہ نہیں. کیا نام تھا امت سم تھنگ یا خلیفہ کچھ. ہاں وہ آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہے تھے. ہاں جی یہ اس وقت کی بات ہے. جنگ والوں نے مجھے کہا اس پہ لکھ کر ہمیں دیں. امیر المومنین بننا چاہ رہے. ہاں جی ہاں جی. تو میں نے کہا تھا مجھے تو بوٹوں کی آواز سنائی دے رہی ہے 1999 میں اینڈ پر اس وقت جنوری میں اور پھر اکتوبر میں یہ سب ہو گیا تھا. پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی کہا تھا یہ سارا کچھ میں نے کہا تھا. اب ان کا یہ غروب نہیں ہوئے ہیں یہ طلوع ہوں گے نواز شریف صاحب. جی ہاں ابھی نہیں ایک کچھ سالوں میں پھر دوبارہ طلوع ہوں گے. اور شہباز شریف صاحب صاحب اپنا انجوائے کر لیں جتنا انہوں نے کرنا ہے. بس یہ لاسٹ ہے. یہ لاسٹ ہے جی. مریم نواز صاحبہ کا بھی لاسٹ ہے. مریم صاحبہ کا بھی. آصف علی زرداری صاحب کا بھی لاسٹ ہے. ان کا بھی لاسٹ ہے. بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اگر آصفہ بھٹو ہوں گی تو وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اچھا ایک بات جب آپ مجھ سے مریم کا پوچھ رہے ہیں اور میاں خاندان کی بات کر رہے ہیں تو اگلا جو یہ پارٹی جس نے چلانی ہے یا جو یہ وراثت چلنی ہے یہ حمزہ کے ذائچے میں دکھائی دیتی ہے. حمزہ شہباز. جی حمزہ شہباز تو فارغ ہو چکا کارنر میں جا چکا ہے. وہ آپ لوگوں کو لگتا ہے نا ہم نے تو اس کا ستارہ دیکھنا ہے. اس کے ستارے میں وہ اتنا کارنر نہیں لگتا. تو کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو سیاست میں اب رائز کرتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں عمران خان جو ہے یہ رائز کریں گے. جیل سے نکلیں گے. جی ہاں جیل میں نے بتایا نا اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. اچھا ہاں جس دن اپنی ضد سے ہٹیں گے باہر ہوں گے. اور ان کا ستارہ اتنا مضبوط ہے کہ انہیں جیل میں بند کیا ہی نہیں جا سکتا. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ پی ٹی آئی والے ہیں یا آپ تو کہیں پی ٹی آئی کی نہیں. میں بالکل نہیں کیونکہ میں اتنی زندگی صحافت میں گزری ہے میری تو میں کسی کے حق میں نہیں. میرا کوئی نظریہ نہیں ہے پولیٹیکل. اچھا میں نے جو ہے ہمیشہ لالٹین پہ مہر لگائی ہے. لالٹین کیا؟ جماعت اسلامی. جماعت اسلامی.